وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دین اسلام کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جو سطر ہے اس کی حدود و قیود کیا ہیں، یا سطر کہتے کس کو ہیں؟ یہ دو چیزیں بظاہر الگ الگ شمار ہوتی ہیں، بٹ یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، لباس اور سطر۔ سطر کے بارے میں عمومی طور پر آپ میں سے ہر ایک جو بھی بالغ مرد و عورت مسلمان ہے وہ جانتا ہے یا جانتی ہے کہ جو مرد ہے اس کا جو سطر ہے وہ ناف سے شروع ہوتا ہے، یعنی ناف سمیت، اور نیچے گھٹنوں تک وہ چھپانا ہر وقت یہ مسلمان مرد کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس سے زیادہ وہ اپنے جسم کو کھول نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی چھپانا ضروری ہے، بلکہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے۔ جبکہ جو عورت ہے اس کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا کا پورا جو جسم ہے وہی اس کا سطر ہے۔ یہ سطر کے بارے میں کوئی ابتدائی جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے اوپر مزید بات کریں گے بعد میں۔ جو لباس ہے نا، اس کے بارے میں 3 چیزیں یاد رکھ لیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 3 چیزیں۔ لباس ایسا ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ مرد کا لباس ایسا ہو جو عورت کے مشابہ نہ ہو، عورت کا لباس ایسا ہو جو مرد کے مشابہ نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے دونوں کے لباس کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پورے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے وہ کافی لباس ہو۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان جو بھی ہے، اس کا لباس غیر مسلموں کے مشابہ نہ ہو، یعنی جو مسلمان ہے وہ اپنے لباس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اس کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو جدید زمانہ ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، یونیورسلٹی کا دور ہے، اور گلوبل ویلیوز کو پریکٹس کرنے کا دور ہے، اور ہیومنزم کا ایک نعرہ لگا کے پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک جیسا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، خاص طور پر جو مسلمان جو بھی کانشیس ہے، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیوں یونیک ہے۔ اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ ذاتوں سے، رنگوں سے، نسلوں سے، علاقوں سے، ہر چیز کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس سے بالا تر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد ہی ایک نظریے کے اوپر ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا بھر کا مسلمان، چاہے وہ رنگ کا کوئی ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، چاہے کسی بھی نسل یا نسب سے تعلق رکھتا ہو، ایک دفعہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ مسلم کمیونٹی کا ایک فرد بن گیا ہے۔ اب لباس کے تقاضے اس کو وہی نبھانے ہوں گے، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے، چاہے مغرب کے معاشرے میں رہتا ہے، جہاں مرضی رہتے ہیں۔ اس لیے ہم لباس کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیا اور کچھ حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لباس ہے، قرآن مجید اس کے کیا مقاصد بتاتا ہے۔ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 32، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم، آیہ نمبر 26 معاف کیجیے گا، سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 26، یا بنی آدم، اے بنی آدم، جیسے ہی تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ الفاظ دیکھیے، اتارا ہے، یہ نہیں کہا کہ کیا ہے، جعل، خلق، اس طرح کے الفاظ نہیں۔ اتارنا یہ مزید لباس کی اہمیت اور اس کی تقدیس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی سگنیفیکینس ایک مسلم مین اور وومن کی لائف میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے رب العزت نے لباس کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ لباس اتارا ہے، فرمایا کہ اس کے 2 مقاصد ہیں، یواری سوآتکم وریشا، نمبر 1 یواری سوآتکم، یہ تمہارے جسموں کو چھپاتے، اور دوسرا فرمایا وریشا، تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب ہے۔ گویا کہ اسلام کی یا دین کی جو اپروچ ہے خوبصورتی کی طرف، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا کے دیگر کلچرز ہیں، دیگر سیولیزیشن ہیں، دیگر علاقوں کا لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، اس کے اندر نیوڈیٹی کو خوبصورتی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی اینٹائی اسلام چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے، اور ان سب کو گلوبل ویلیوز کے طور پر متعارف کروایا جاتا ہے، انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک نیوڈیٹی بھی ہے، اور یہی جو آیا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ الاعراف، اگر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھ سکیں،
اس کا کانٹیکسٹ چیک کر سکیں، یہ سورۃ الاعراف کا جو دوسرا رکوع ہے وہ پورا تخلیق آدم کا جو قصہ ہے یہ اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کا جو ایک لاجیکل سیکوینس یہاں پر اسی مقام پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، تمہارے آبا کو یعنی اما حوا اور آدم علیہ السلام کو، ینزع عنہما لباسہما، اس کے آگے جو آیا آ رہی ہے کہ لباس کا جو دشمن ہے تمہارا سب سے بڑا شیطان ہے۔ گویا کہ رحمان وہ تمہاری زینت کے لیے لباس اس نے دیا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس نے تمہاری نیوڈٹی کو، تمہارے ننگے پن کو، عریانی کو اور فحاشی کو، جسم کی نمائش کو، بدن کو دکھانے کو اس نے تمہارے لیے خوبصورتی بنا کے پیش کیا۔ یہ قرآن مجید کی آیا جس میں دو مقاصد لباس کے بنیادی طور پر بتائے گئے، نمبر 1 تن کو ڈھانپنا، اور نمبر 3 خوبصورتی کا سبب۔ گویا کہ لباس کے اندر بنیادی طور پر یہی دو مقاصد ہونے چاہیے، جسم ڈھانپا ہو، اور نمبر 2 وہ آپ کو خوبصورت لگے، سوٹ کرے، جس کو عام طور پر جو ہے وہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کھاؤ من بھائی کا، پہنو جگ بھائی کا، یعنی جو خوبصورت لگے۔ تو لباس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسا ہونا چاہیے، وریشہ۔ اب یہاں پر رک جائیے، لباس انسان کے پاس ہے، پہن لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ ایسے مرد یا ایسے عورتوں کو سزا دی جائے گی، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جو لباس پہن کے بھی ننگے ہوں گے، کاسیات عاریات۔ کاسیہ کسا سے ہے، کسا کہتے ہیں پہننے کو، عاریہ عریانی سے ہے جس کا مطلب ننگا پن ہونے، یعنی لباس پہن کے۔ گویا کہ اتنا تنگ لباس ہے کہ جسم کے خد و خال جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔ اب پہنا تو ہوئے ایک، اس کا یہ مطلب بھی، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ لباس پہنا ہوا لیکن اس میں سے جسم صاف نظر آ رہا ہے، یہ بھی لباس پہن کے ننگے ہونے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ایسے ایسا جو ہے وہ لباس اپناتے ہیں۔ گویا کہ لباس ایسا ہو جو آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرے، جسم کو ڈھانپے، آپ کو جو ہے وہ خوبصورت بھی دکھائے۔ دین اسلام نے خوبصورتی کو لباس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ پھر اس کے اندر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو آپ کا لباس ہے، یعنی مسلمان مرد کا یا عورت کا، وہ اس کے ساتھ متشابہ نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5547 ہے، فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے متخنسین من الرجال والمترجلات من النساء، یعنی ایسی عورتیں جو کہ مردوں کے مشابہ ہوں، یعنی اپنے لباس کے اندر، چال ڈھال کے اندر، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے دل و حدی میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ گویا کہ وہ اپنے مرد ہونے پر یا اپنے عورت ہونے پر جو اللہ نے تقسیم کیا وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ اسی طرح سے والمترجلات من النساء، عورتوں میں سے جو مرد بننا چاہتی ہیں، مردوں میں سے جو عورتوں کی طرح دکھنا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ بھی اللہ کی جو تخلیق ہے یا اللہ کی جو تقسیم ہے، اس کے لیے جو اللہ نے جو نو جس جن سے اس کو پیدا کیا وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وقال اخرجوہم من بیوتہم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکالو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کئی سارے لوگ قرآن مجید یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو رانگ انٹرپریٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام تو خاص طور پر جو تیسری جنس ہے جن کو ہجڑے کہا جاتا ہے یا مخنث کہا جاتا ہے، تو دین اسلام ان کو ریجیکٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس سے ایسی بات ڈرائیو نہیں ہوتی۔ بینگ اے ہیومن، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک بھی کیا جائے گا، معاشرے میں جو ان کی نیڈ ہے وہ بھی ان کی پوری کی جائے گی، اور اسی طرح سے فقہی احکام بھی ان کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں کہ ان کو کس کیٹیگری میں، کس انداز میں جو ہے وہ ان کو ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے لباس کے حوالے سے یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 وہ ساتر ہونا چاہیے، ستر کو ڈھانپے۔ مرد کی ستر میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا، عورت کا پورا جسم ستر ہے۔ چہرے کے اوپر جو ہے وہ اختلاف موجود ہے، متقدمین میں بھی ہے، متاخرین میں بھی ہے، لیکن جمہور کے ہاں، اہل سنہ والجماعت کے ہاں چہرہ عورت کے یہ بھی ستر میں داخل ہے، گویا کہ عورت نے چہرے کو بھی ڈھانپا ہے۔ اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے کہ ایک اس کی ریشنل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل جو کشش ہے وہ تو چہرے کی ہے۔ اگر چہرے کو کھلا رکھا تو باقی جسم کو ڈھانپ لیا تو جو کشش والا عضو ہے وہ تو کھلا رہا، تو چہرے کا جو پردہ ہے وہ جب نہیں ہوگا تو پردے کا جو اصل جو اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ مفقود ہو جائے گی، وہ غائب ہو جائے گی۔ اس لیے عورت کا پورا جسم ہی ستر ہے۔ دوسرا وریشہ، خوبصورتی کا سبب، اور تیسرا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جو مسلمان مرد ہوتے ہیں یا مسلمان عورت ہوتی ہے۔ مسلمان عورت دیگر عورتوں سے اپنے لباس کی وجہ سے ممتاز نظر آنی چاہیے، اور جو مرد ہے، مسلمان مرد ہے، وہ دیگر مردوں سے
وہ اپنے لباس کی وجہ سے ممتاز نظر آنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایون دین دین اسلام میں تو روزے جیسی اہم عبادت میں بھی یہود کی مشابہت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایک ساتھ ایک روزہ ایڈ کریں گے، روزے کے اندر بھی ہم ان کی مشابہت جو ہے وہ اختیار نہیں کریں گے۔ اب اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ ظاہری لباس تو پہن لیا، دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں، سلوٹوں سے بھری پڑی ہے تمام روح، تم رنگ و خوشبو کے پوشاک پہ ہو نازا، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہیں پر ایک اور بات کلیئر کی ہے، وہ یہ کہ آپ نے لباس پہن لیے۔ اب لباس انسان کو جب خوبصورت بناتا ہے نا، تو انسان کی طبیعت ہے اس کو عجب، اپنے آپ کو خوبصورت لگنا، اپنی تعریف سننا اس کو پسند۔ اب یہ چیزیں تکبر کی طرف لے کے جاتی، اس لیے قرآن مجید نے اسی جگہ پر ساتھ ہی اس مرض کا بھی علاج کر دیا، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یاد رکھو کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، اسی آیت نمبر 26 کے اندر تقوی کا لباس خیر بہتر ہے۔ گویا کہ تم نے لباس پہننا ہے لیکن دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، لباس پہننا ہے خود کو دوسروں سے سپیریئر نہیں سمجھنا، لباس پہنتے ہی تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی محلے میں سب سے جناب الگ ہوں، یونیک ہوں، اور باقی سب لوگ تو غریب غربا ہیں اور میں مالدار ہوں۔ تو لباس کا مقصد اپنے مال کو دوسروں پر جھاڑنا نہیں ہے، صرف اور صرف نیت کی تبدیلی کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، جس انداز کی ہیں میں اس طرح کی ان نعمتوں کو انجوائے کروں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اور اس لیے اس کو میں ایک دعا کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا۔ فرمایا کہ جب تم لباس پہنو تو پھر اس وقت یہ دعا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، دیگر الفاظ کے ساتھ بھی یہ دعا جو ہے موجود ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں اس کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، کسانی جس نے مجھے پہنایا، ما اواری بہ عورتی ایسا لباس کہ جس کے ذریعے سے میں عورت یعنی اپنے ننگے پن یا اپنے جسم کو ڈھانپ سکتا ہوں یا ڈھانپ سکتی ہوں، واتجمل بہ فی حیاتی، اور اس لباس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سمع نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔